والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایضاً آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل کی آیت نمبر 49 سے لے کر 60 تک کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے اللہ تعالیٰ مناظر کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمین اور آسمان میں ہے، من دابہ، ہر قسم کے جاندار، والملائکہ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ اب یہاں رب فرما رہا ہے ہر مخلوق کے بارے میں، جاندار کے بارے میں بھی۔ 4 مخلوق تو ایسی ہے جو ذی شعور ہے، جس میں نمبر 1 فرشتے۔ فرشتے خوشی سے عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2 ایک انسان ایسا ہے جو خوشی سے عبادت کرتا ہے۔ نمبر 3 ایک وہ زور سے عبادت کرتا ہے۔ نمبر 4 ایک کرتا ہی نہیں ہے، انکار کرتا ہے، منکر ہے۔ اور دوسری جو مخلوق ہے، کوئی اگر کہا جائے کتے کی بھونک میں اللہ کا ذکر ہے، آپ حیران ہوں گے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کتا جب بھونکتا ہے تو اس کی بھونک میں ہو ہے، اور کچھ نہیں کہتا، بس صبح میں صبح کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، بس وہ یہی رٹ لگاتا ہے۔ کوئل کی کوک میں دیکھیں، مور کی آواز میں دیکھیں، بلی کی میاؤں میں دیکھیں، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن رب فرمایا کہ لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف، یا اللہ ہمیں معاف، پھر بھی وہ عاجزی کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ اگر ارشاد فرمایا یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، رب کی قدرت سے، وہ کرتے رہتے ہیں وہ کام جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، رب کے حکم کے تابع دار ہے وہ۔ اگر ارشاد فرمایا وقال اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، کہ نہ بناؤ خدا دو کو، انما هو الہ واحد، صرف ایک خدا کو، فایای فرحمون، بس مجھ سے ڈرو۔ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات کا دو نہ بناؤ، اللہ کی ذات ایک ہی ہے۔ مشرکین جب شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو بتوں کی طرف نسبت لے جاتے تھے، تو رب نے فرمایا نہیں، شرک نہیں کرنا، اگر ہے تو انما ہوا الہ واحد، صرف وہ خدا ایک ہے، فایای فرحبون، بس مجھی سے ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے ملک میں ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اس کی تابع داری لازمی ہے، اس کی تابع داری ہمیشہ ہے، کرنی ہے اس کی تابع داری۔ جو اس کی تابع داری کرتا ہے، کہا کہ میں بار بار کہتا ہوں، جو ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ وہ نہ ہو جائے، نہیں، اگر اللہ کا ڈر فَيَّا يَفْرَبُونَ، مجھ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا۔
اور وہ تابعداری کیا کرتے ہیں کہ اسی کے ملک میں جو آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کی تابعداری کرتے ہیں. افغیر اللہ، کہ اللہ کے سوا غیروں سے تم ڈرتے ہو تتقون. وما بکم من نعمہ فمن اللہ، جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں، جو تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، وہ کیا ہے؟ فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس، اللہ نے دیے تمہیں، اللہ نے دی یہ سب چیز تمہارے لیے. ثم اذا مسکم الضر، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فالیہ تجأرون، تو اس کے جناب روتے گڑ گڑاتے ہو، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، عاجزی کرتے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو. ثم اذا کشف الضر، جب وہ دور فرما دیتا تکلیف کو، عنکم تم میں سے، اذا فریق منکم، ایک گروہ اس میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، جو شرک کرتا ہے. ایک گروپ شرک کرتا ہے، ایک انکار کر دیتا ہے. رب جب خوشحالی دیتا ہے تو انکار کر دیتے ہو، جب پکڑتا ہے پھر رونا شروع کر دیتے ہو. لِيَكْفُرُوا بِمَا عَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا، اس طرح وہ ناشکری کرتے ہیں ان کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہے. فَتَمَتَّعُوا، اچھا لطف اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم ہو جائے گا. دنیا میں لطف اٹھا لو، معلوم ہو جائے گا آگے جا کے کیا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو جانتے ہی نہیں، نصیبہ، حصہ. مشرک مکہ کیا کرتے تھے؟ اب کوئی جانور کا ذبح کرتے ہیں، یہ بت کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے. کہ یہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ، میں نے فرمایا یہ نہیں. مما رزقناہم، اس سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کا قسم فرما، تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن عما کنتم تفترون، تم سے پوچھوں گا میں اس کے متعلق جو تم بہتان باندھتے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، تجوید کرتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں، اللہ پاک ہے. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جنہیں وہ پسند کرتے. کہا کہ ان کے یہاں بیٹیاں ہو جائیں تو ناپسند کرتے، بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، غم آ جاتا ہے ان کے چہرے پر، چہرے سکڑ جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. یہ فرمایا گیا کہ ایسا ہوتا تھا مکے میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز اسلام میں کہا کیا کرتے تھے؟ کہا بچی کو وہ رکھتے تھے، رکھنے کے بعد وہ بچی کو کھانے کو نہیں دیتے تھے، کتے کو کھلاتے تھے، کتے پالتے تھے. بچی کو 6 سال تک رکھا. لے جا کے میرے آقا پوچھ رہے تھے، اس سے پوچھنے لگے بتا تو نے کیسے اپنی بیٹی کو دفن کیا؟ رونے لگا، یا رسول اللہ میری بچی 6 سال کی ہو گئی. میں اس کو لے گیا، لے جانے کے بعد میں قبر کھودنے لگا اس کی. وہ میرے پسینہ صاف کر رہی تھی، مجھ سے پوچھتی تھی ابا کیا کر رہے ہو؟ وہ میں بہانے لگاتا تھا، میں کھودتا رہا، وہ میرے پسینے صاف کرتی رہی، یہاں تک کہ میں نے قبر کھود کے اس کو قبر میں دفن کر دیا. میرے آقا رونے لگے. اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا، کہا کہ ایسا نہ کرنا. تم اپنے کتوں کو کھلاتے ہو، جانوروں کو کھلاتے ہو، کتوں کو دیکھ کر تمہارے چہرے خوش ہو جاتے ہیں اور بچیوں کو دیکھ کر تمہارے چہروں پر مایوسی آ جاتی ہے. یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے اپنے لوگوں سے، قوموں سے. من سوء، بری خبر ہے. وبشر بہ، جو انہیں دی گئی ہے. یمسکہ علی ہون، کیا وہ اس بچی کو اپنے پاس رکھے ذلت کے ساتھ؟ ام یدسو فی التورات، یا اسے گاڑ دے مٹی میں. الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت ایمان نہیں رکھتے. مثل السوء، بری صفتیں ہیں ان میں. وللہ المثل الاعلی، اللہ تعالیٰ اعلیٰ صفات کا مالک ہے. وہو العزیز الحکیم، وہی سب پر غالب اور دانا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.